یہ ایسا سانحہ ہے کہ جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ کربلا امت کے بچوں کے دلوں کے اندر ایمانی جذبات اور کیفیات کو آسمان کی بلندیوں سے بلند کرنے کا، بلکہ معراج تک پہنچانے کا واقعہ ہے۔ عاشورہ کے دن ہی 10 محرم کی وہ تاریخ ہے، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے صدقے سے ہمیں دین ملا، جس نبی کے توسط سے ہمیں قرآن ملا، جس نبی کے توسط سے ہمیں رحمان ملا، جس نبی کے توسط سے یہ زندگی ملی، جس نبی نے یہ دین لا کر کے دیا، یہ قرآن لا کر کے دیا، جس نبی نے ہمیں جینے کا شعور دیا، جس نبی نے ہمیں زندگی کا طریقہ سے ہو رہا ہے۔ اور ذکر حسین اس وقت ہوئے زمین پر اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں یہ ذکر دلوں کو روشنی بخشتا ہے، یہ ذکر قلوب کے اندر ایمانی نور کو روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے، دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ ہم وہ ذکر کرنے بیٹھے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ، بس تھوڑی دیر آپ مجھے سماعت کریں۔ عرض یہ کر رہا تھا محرم الحرام کی 10 تاریخ کے اندر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادان، ان کے پیارے، جس سے آقا علیہ السلام بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی خشک سے سردے کی حالت میں نہ اٹھاتے، حضور نماز بھی پڑھ رہے ہوتے، اور حسین اگر نبی کی خشک پر آ جاتے تو حضور اس لیے سر کو نہ اٹھاتے کہ حسین کو چوٹ لگ جائے گی، حسین کے گرائے کر کے اسے چوٹ لگ جائے گی۔ 10 محرم کو وہ حسین شہید کیا گیا۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کے اندر صرف ایک مصطفیٰ کا حسین نہیں، مصطفیٰ کا ایک ان کے دشمن کا ایک شیطان نہیں، ایک پھول نہیں، سارے شیطان مصطفیٰ کے دشمن کے پیس کر رکھ لیے گئے، انہیں قتل کر دیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اور میرے دوستوں، یہ قربانی کسی ذاتی زمین کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی کسی زمین جائیداد اور گھر کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی اپنے کسی بنیادی مفاد کے لیے نہیں تھی، یہ بنیادی کسی بات کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی ہمارے اور آپ کے لیے تھی۔ آپ سوچتے ہو گے کہ ہمارے لیے کیسے قربانی؟ وہ دین جو محمد عربی اور ہمارے اور آپ کے نبی نے دیا تھا، پیش کیا تھا، جس کی ایک صحیح شکل رسول اللہ نے امت کو دی تھی۔ رسول اللہ کے بعد صحابہ کی بڑی جماعت نے اس دین کو پھیلانے میں بڑی قربانیاں دے دی ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس دین کی بنیادوں کے اندر صحابہ کرام کے بھی خون ہے، لیکن امام حسین نے، صحابہ نے اس دین کو پھیلایا ہے، حسین نے اس دین کو بچایا ہے، حسین نے اس دین کی صحیح شبی اور صحیح شکل کو باقی رکھا ہے، اپنی قدر دے کر، اپنا علیہ دے کر، اپنا علیہ دے کر، اور اپنے گھر کے بچوں کی قربانی دے کر حسین ابن علی نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ دین کتنا پہنچانا تھا صحیح طور پر؟ حسین تک تو دین پہنچ چکا تھا، حسین نے تو دین اس سے سیکھا تھا جو دین ڈائریکٹ اللہ سے سیکھا ہے، حسین نے دین مصطفیٰ کی زبان سے سیکھا تھا، لیکن حسین یہ چاہتے تھے کہ جو دین میں نے اپنے نانا جان سے اس طرح سیکھا تھا، اسی طرح ایسی چیز اپنے نانا جان کی امت تک پہنچا دے۔ اس دین کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہ ہونے پائے، لا تبدیل لکلمات اللہ کی تفسیر بن کر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اس دین کی حفاظت کی ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں تنہا حسین نہیں ہے، آج حسین دین کی آمد بن گئے ہیں، آج حسین دین کی پہچان بن گئے ہیں۔ آپ حسین کو صرف حسین مت کہیے، حسین کو وہ کہیے پردیس کے خواجہ نے کہا ہے، دین نصب حسین، دین بنا نصب حسین، حسین دین ہے اور دین کی پناہ ہے۔ سردار
پیش کی ہے. آج دیکھیے ہم میں سے کسی نے امام حسین کو نہیں دیکھا ہے. کوئی ہے جو کہے گا کہ ہم نے دیکھا امام کو؟ آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا امام کی شہادت کو، لیکن کیا بات ہے کہ آج ہمارے قوم کے بچے کی زبان پر حسین کا نام ہے. وہ بچہ جسے اپنے باپ دادا کا نام صحیح سے نہیں آتا لیکن اسے حسین کا نام آتا ہے. یہ حسین کی محبت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے، اپنے رسول کے امتیوں کے اندر ڈال دی ہے. یہ حسین کی قربانی کی مقبولیت میں وہ نہیں ہے. ارے میدان کربلا میں جب امام حسین نے اپنا خانوادہ اپنا کنبہ قربان کر دیا، ایک امام زین العابدین تھے، واحد ایک میرے رسول کی خاندان کا ایک پھول باقی رہا میدان کربلا میں، صرف ایک پھول. اور آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے یہ سن کر، یزید لعین قریب کے امام حسین کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں تھا. آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو اس یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو شہزادہ تھا، ادھر بھی شہزادہ تھا، ادھر بھی شہزادہ تھا. میں ان کو کہتا ہوں کہ سنو، حسین شہزادہ مصطفیٰ کا ہے. حسین صرف شہزادہ نہیں ہے، حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. یزید کے بابا کا بھی آئے تو حسین کا بھی میرا حسین وہ ہے. حسین تنہا حسین نہیں ہے، حسین کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہے. حسین ہاشمی خاندان کا، قریش خاندان کا وہ چشمے چراغ ہے کہ جس کی شان مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. تم یزید کو ان کے مقابلے میں لاتے ہو. 1000 یزید پیدا ہو مر جائیں، حسین کے قدموں کی لاکھ مقام کے برابر نہیں ہو سکتے. اور حسین ہے، حسین بھلا اس یزید کی بیعت کب کر سکتے تھے؟ وہ امیر المومنین بننے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ خود حسین موجود ہو، رسول اللہ کا شہزادہ موجود ہو. تمہیں عرض یہ کر رہا تھا تمام خانوادے مصطفیٰ کے شہزادے شہید کر دیے گئے، ایک زین العابدین کربلا میں باقی رہے. آپ یہی سنا یزید کی واقع کربلا کے بعد یزید کی 13 اولاد نرینہ تھی، یعنی اس کے 13 بیٹے تھے. اس کے یزید کے جنہوں نے اپنی حکومت بچا لی، جنہوں نے اپنی گردن بچا لی، جس کے 13 بیٹے تھے. آج نہ ان کی حکومت کا پتہ ہے، نہ ان کی اولادوں کا پتہ ہے، نہ ان کے نام لیبوں کا پتہ ہے. جس کا ایک بیٹا تھا، کبھی کبھی دیکھو ان کے شہزادے کا نام ہے، کبھی کبھی دیکھو ان کے نام لیبا کا نام ہے. تجھے کیا معلوم عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں. یہاں عشق میں صرف دل نہیں، یہاں سر بھی دیے جاتے ہیں. میرے امام نے تو عظیم قربانی پیش کی ہے. اس سے یہ کہا گیا امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے کچھ بیان کر دیجیے. قسم خدا کی دل پر پتھر رکھ کر وہ بات میں دہراتا ہوں کیونکہ میں اس بات کو کہنا نہیں چاہتا تھا. میں اس خانوادے کا ایک فرد قریب بھی ہوں. میرے اندر امام علی مقام امام حسین کا خون بھی ہے. تو آپ مجھ سے اگر کہیں کہ میں اپنے اجداد کی کہانی اور اس کے اوپر ٹوٹے ہوئے مسائل کو بیان کروں تو میرے لیے سخت مشکل ترین چیز ہے. تلوار کی دھار پر چلنے کی طرح ہے. جو مسائل امام علی مقام پر ٹوٹے ہیں کوئی غیر بھی سنتا ہے، غیر مسلم بھی سنتا ہے، اس کی آنکھیں بھی استعمال ہوتی ہے. ہماری رگوں میں اس کا خون ہے، ہم اس کی اولاد ہے. اپنے مجد کریم کی اس مصیبت کو اور مسائل کو میں کن الفاظ کے ساتھ بیان کروں. آج مجھے وہ کام نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ مشن حسین باقی رہے، تاکہ امام حسین کا مشن ان کی شہادت کو لائے گا مکہ میں. تو
امام حسین نے ہمارے اور تمہارے لیے قربانی پیش کی ہے، وہ قربانی صرف 10 دنوں کے اندر اس کی آج باقی مت ہو۔ حسینیت صرف 10 دن میں 10 محرم تک 1 مہینے محرم کے منانے کا نام نہیں ہے، حسینیت ہماری زندگی کا نام ہے، حسینیت ہماری روح میں اتر جانا چاہیے۔ وہ قربانی جو امام نے پیش کی ہے، حضرت علی اصغر و اکبر کی شہادت کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین میرے امام سے ارادہ کیا اب میدان کارزار میں جانے کا۔ آج نانا جان سے جو وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا کرنے کا دن آ گیا ہے، جس لیے ماں سیدہ فاطمہ نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، آج اس کا حق ادا کرنے کا دن آ گیا ہے، جس لیے بابا حیدر نے شجاعت دکھائی تھی، آج شجاعت کو دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج میدان کربلا میں نانا جان طرف سے نفیس موجود ہے، آج شیر خدا بھی موجود ہے، آج سیدہ فاطمہ بھی موجود ہے اور اپنے اسلام کو دعوت شجاعت دے رہے ہیں۔ حسین گھبرانا نہیں، حسین پریشان نہ ہونا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ملائکہ موجود ہے، اجنہ موجود ہے، انبیاء کی روحیں موجود ہے، تو یہ سب دعوت دے رہی ہے۔ حسین گھبرانا نہیں، حسین گھبرانا نہیں، ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ آج میرے امام نے جب حیدر کرار کا امامہ اپنے سر سے سجایا ہوگا، آپ سوچیے کیا عالم ہوگا۔ آج امام نے جب وہ ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں لی ہوگی، وہ ذوالفقار جب وہ چلتی تھی تو حق و باطل کا فیصلہ کرتی تھی، وہ ذوالفقار جو کبھی بدر میں چلتی تھی، وہ ذوالفقار جو کبھی احد کے میدان میں چلتی تھی، وہ ذوالفقار جو کبھی خیبر میں چلتی تھی، وہ ذوالفقار جو دشمنوں کو پوری سے جان کا جلا کر دیتی تھی، آج وہ ذوالفقار میرے امام کے ہاتھ میں ہے۔ امام ایک ہاتھ میں ذوالفقار کو لیتے ہیں اور آج اپنے کانوں پر مبارک چادر ڈالتے ہیں، اہل خانہ کو جمع کرتے ہیں، سیدہ زینب کو بلاتے ہیں، سیدہ سمینا کو بلاتے ہیں، تمام گھرانوں کو